بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصہ اصحاب فیل کا۔ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارت تو انبیاء سابقین شروع سے ہی دیتے چلے آ رہے تھے، مگر جب آپ کی تشریف آوری کا وقت قریب آیا تو بہت سے عجائبات اور حیرت انگیز واقعات کا ظہور ہونے لگا۔ انہی میں سے اصحاب فیل کی ہلاکت و بربادی ایک عبرتناک واقعہ ہے جو آپ کی غیبی بشارات میں سے ایک بشارت ہے۔ حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن کے علاقے میں ابرہہ نامی ایک حاکم تھا۔ اس نے دیکھا کہ عرب کے لوگ کعبے کا ادب کرتے اور اسے متبرک سمجھتے ہیں اور دور دراز سے اس کی زیارت کو آتے اور نظریں چڑھاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس کے دل میں حسد پیدا ہوا۔ اس نے اپنے دارالخلافہ صنعا میں، جو یمن کا مشہور شہر ہے، ایک عالی شان گرجا تعمیر کیا اور کعبہ کے بجائے لوگوں کو اس کی تعظیم کرنے پر مجبور کیا۔ عربوں کو اس کی یہ حرکت ناگوار گزری۔ کسی نے غصے میں آ کر اس کے گرجا کو بول و براز اور نجاست سے خراب کر دیا۔ اتفاق سے اسی رات مکہ والوں کا ایک قافلہ شب باشی کے لیے اس گرجا کے نیچے ٹھہرا۔ اہل قافلہ نے آگ سلگا رکھی تھی۔ ہوا کا جھونکا جو آیا تو آگ اڑ کر گرجا میں جا لگی اور تھوڑی دیر میں وہ عمارت راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ حضرت موسیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو اس دنیا سے سدھارے 570 برس گزر چکے تھے اور اس نور قدسی کے ظہور کو جو بیت العتیق کی ظلمتوں میں جلوہ ریز ہو کر اقصائے عالم میں اپنی تجلیاں بکھیرنے والا تھا، صرف 2 مہینے کی مدت باقی تھی کہ ابرہہ شام ایک زبردست فوج لیے ہوئے، جس کے ساتھ ہاتھیوں کی ہیبت انگیز قطار بھی تھی، خانہ کعبہ کے اندہام کی نیت سے روانہ ہوا۔ نجاشی کے نائب سلطنت کی فوجی تیاریوں کا حال سن کر پرستار کعبہ کی قومی غیرت میں بھی جوش آیا اور ایک ہمری سردار ذوالنفر کی قیادت میں عربوں کی ایک جماعت نے حملہ آور کو روکنا چاہا، مگر اس مقابلے میں ابرہہ نے بآسانی فتح پائی۔ ذوالنفر گرفتار ہو گیا اور نجاشی کا لشکر حواری مکہ میں خیمہ زن ہوا اور حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹوں پر قبضہ کر لیا۔ ابرہہ کے آسا قاہرہ سے عہدہ بر ہونے کے لیے قبائل عرب نے، جو مکہ کے گرد و پیش آباد تھے، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد جناب عبد المطلب کو اپنا سفیر بنا کر ابرہہ کے پاس روانہ کیا کہ گفت و شنید کے بعد مفاہمت کی کوئی راہ نکال لیں۔ ذوالنفر کے دوست انیس کے توسط سے، جو ابرہہ کا فلیبان تھا، عبد المطلب نجاشی کے نائب سلطنت کے دربار میں پہنچے۔ عبد المطلب شکیل وجیہ تھے، چہرے سے قریشیت کا وہ خسرانہ جلال ٹپک رہا تھا جو آگے چل کر قیصرہ والکسریٰ سے باج الاطاعت لینے والا تھا۔ ابرہہ مرغوب ہو کر بے اختیار تخت سے نیچے اتر آیا اور انہیں اپنے برابر سیٹ پر بٹھا لیا۔ ترجمان کی ایک وسعت سے جب ابرہہ نے ان سے آنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ آپ کے لشکریوں نے میرے 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں، وہ مجھے دلوا دیجیے۔ ابرہہ نے استحقار کے لہجے میں کہا کہ آپ کو دیکھ کر میرے دل میں آپ کی وقعت پیدا ہوئی تھی، لیکن آپ کی باتیں سن کر وہ سب وقت مٹی میں مل گئی۔ کیا تماشا ہے کہ سردار قریش کو 200 اونٹوں کے لینے کا خیال آیا، لیکن اپنے اور اپنے آباء و اجداد کی عبادت گاہ کا وہ بھولے سے بھی ذکر نہیں کرتا، جسے مسمار کرنے کی نیت سے میں یہاں آیا ہوں۔ ابرہہ کی تقریر کا جو جواب جناب عبد المطلب نے دیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہی کا حصہ ہو سکتا تھا۔ فرمایا کہ اونٹ تو میرے ہیں، لیکن کعبہ کسی اور کا ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کر لے گا۔ ابرہہ جوش میں آ کر چلایا کہ دیکھوں کیسے کرتا ہے۔ اس پر عبد المطلب نے فخر اتنا کہا کہ یہ تمہارا اور اس کا معاملہ ہے، آپس میں جس طرح چاہو نمٹ لو، مجھے تو اونٹ چاہیے۔ غرض اپنے اونٹوں کے قطار لے کر عبد المطلب ابرہہ کے خیمہ گاہ سے مکہ واپس آئے۔ اہل مکہ نے یہ سن کر کہ ابرہہ مکہ کعبہ ڈھائے بغیر نہ رہے گا، شہر خالی کر دیا۔ رخصت ہونے سے پہلے عبد المطلب اپنے چند قریش ہم چشموں کے ساتھ خانہ کعبہ کے دروازے پر پہنچے اور دروازے کی کنڈی تھام کر ان سادہ مگر رقت انگیز الفاظ میں رب کعبہ کی دعائی دی: الہی، اپنے قرب و جوار میں بسنے والوں کی حمایت کر اور ان کی اسی طرح حفاظت کر جس طرح کوئی اپنے مال و اسباب کی حفاظت کرتا ہے۔ الہی، ان کی سلیب کو اور ان کے مکرو اور ہیلوں کو یہ توفیق نہ دے کہ تیرے منصوبوں کی وہ شکست دے سکیں،
لیکن اگر تو یہی چاہتا ہے تو ہم بھی راضی برضا ہیں، کیونکہ ہونا وہی ہے جو تجھے منظور ہے۔ ابن حشام اس دعا کے استقبال کے لیے اجابت درگاہ ذوالجلال پر ازل سے کھڑی تھی۔ آسمان کی فوجوں کو خاک ساحل پر اتر کر کعبہ کی پاسبانی کا حکم دیا گیا، اور ایک گستاخ و سرکش انسان کو معلوم ہو گیا کہ تواناؤں کی جابرانہ چیرا دستی کے طلسم کو رب السماوات والارض کی ناتوان نوازی کس طرح توڑا کرتی ہے۔ دوسرے دن علی صبح ابرہہ نے اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دیا کہ مکہ میں داخل ہو کر کعبے کو زمین کے برابر کر دے۔ اسی حکم کی نافرمانی کرنے والوں میں سب سے پہلے خود ابرہہ کا ہاتھی محمود تھا، جو گھٹنے ٹیک کر زمین پر بیٹھ گیا، اور باوجود یکے مہاوت نے آنکھ مار مار کر اسے اٹھانے کے سبھی جتن کیے، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ وہ زبان حال سے کہہ رہا تھا کہ مجھے خواہ کولہاڑوں اور برچھوں سے ہلاک بھی کر ڈالو، لیکن میں کعبہ کی طرف ایک قدم بھی نہ اٹھاؤں گا۔ یہ بدشگونی حملہ آوروں کو ہراساں کر دینے کے لیے کچھ کم نہ تھی، لیکن جب مہاوت نے یہ دیکھنے کے لیے کہ محمود حقیقت میں مکہ ہی کی طرف جانے سے پہلوتی کر رہا ہے یا کسی وجہ سے بالکل ہی اٹھنے کے قابل نہیں رہا، اس کا رخ یمن کی طرف کیا، تو وہ با تمام چستی و چالاکی اٹھ بیٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا چل دیا۔ اس کا فرار ہونا تھا کہ فوج کے دوسرے ہاتھی بھی اس کے پیچھے ہو لیے، اور انگشت تقدیر کا یہ اشارہ دیکھ کر ساری فوج میں بھگدڑ بڑھ گئی۔ ابرہہ کی فوج جب اپنے ہاتھیوں کی از غیبی سراسیمگی میں شریک ہوئی تو خالق کائنات اللہ جل شانہ نے ایک نیا ماہر العقول کرشمہ دکھایا۔ اونچ ہوا پر یک بیک پرندوں کے جھنڈ نمودار ہوئے اور اس ہوا سے باختہ گرو کے سر پر منڈلانے لگے۔ ہر ایک طاہر مسور کے دانے کے برابر 3 سنگ ریزے لیے ہوئے تھے، ایک چونچ میں اور ایک دونوں پنجوں میں۔ کنکروں کی یہ تعداد بھی معنی خیز تھی۔ حملہ آور صلیب پرستوں کو اختیار تھا کہ اگر چاہیں تو انہیں اقانیم ثلاثہ سے متساوی القدر سوغات سمجھ لیں۔ اب یہ کنکر جو قضا سے زہر ہل کی بوندوں کی طرح برسنا شروع ہوئے، جو ان کی زد میں آیا وہیں ڈھیر ہو کر رہ گیا۔ ادھام کعبہ کے بندھئی بھاگتے تھے، مگر سر چھپانے کے لیے ٹھکانہ نہ ملتا تھا۔ ہزاروں مارے گئے اور جو بچے وہ بحال تباہ اس آسمانی آفات کی جان فرسا خبر لے کر نجاشی کے دربار میں پہنچے۔ خود ابرہہ کا جسم بھی اخویت بار سنگریزوں سے چھلنی ہو گیا، اس کے بدن سے پیپ اور لہو بہنے لگا اور اس کے اعضاء کٹ کٹ کر گرنے لگے، سینہ پھٹ گیا اور دل باہر نکل آیا، اور اس نے سخت عذاب کے ساتھ سسک کر جان دی۔ 40 سال بعد دخائل نگار ازل نے اپنی سمادی مصطلحات میں اس واقعے کی تصویر اس طرح کھینچی۔ سورۃ الفیل۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے اللہ نے ہاتھیوں والی فوج کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا اس نے اس گروہ کے مکر و فعل کے منصوبوں کو باطل نہیں کیا اور ان کے مقابلے کے لیے پرندوں کا لشکر نہیں بھیجا جو ان پر سنگریزوں کی بچھاڑ کرتا تھا، یہاں تک کہ ان کے بدن روندی ہوئی بھوس کی طرح ہو گئے؟ جزاک اللہ۔